خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم ٹو آل آف یو۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری ہم فضیلت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد آپ کے ویڈیو سوالات اور اس کے بعد آڈیو اور سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس کے ذریعے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک جو ہے ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ساری مخلوق کی آواز سننے والا فرشتہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماع الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، کتنی ہی پیاری بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی بڑی بارگاہ میں نام کا پیش ہو جانا، اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہو جانا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ وہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو، میری اچھی بات پہنچے، مجھ سے وہ راضی ہو، اور اگر کوئی آ کر بتا دے کہ فلاں دن فلاں کے سامنے آپ کا یوں ذکر ہو رہا تھا اور وہ بڑے خوش تھے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر یہ تذکرہ کیا جائے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کوسچنز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میری کوئی بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ میں نے ان کا چہرہ تو نہیں دیکھا ہے لیکن مجھے ان کی آواز سے خوف بہت آ رہا ہے۔ وہ تو مجھے پتا ہے کوئی بخشش کی دعا کر رہا ہے کوئی میرے لیے کہ ان کو قبر کے عذاب سے بچانا، ان کو جنتی حوروں سے ملانا ہے۔ تو خواب اچھا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ مجھے ان کی آواز سے ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ نفسیاتی بات ہے، اصل میں ڈر جو ہے نا مغفرت کی دعا کا نہیں ہوتا، موت کا ہوتا ہے، اور نیچرل عمل ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت سے خوف نہیں آتا۔ ایک نیچر ہے انسان کی، اگرچہ معلوم ہے کہ مرنا ہے پھر بھی موت کا تذکرہ اور موت کا خوف بہرحال دل میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ تو مغفرت کی دعا، آخرت، جنت، اس کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ذہن آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے مرنا تو ضروری ہے۔ تو ایک انسان کے خیالات کی عکاسی بعض اوقات خواب میں کی جاتی ہے، تو جاگتے ہوئے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں رہتی ہیں، تو خواب میں بھی آپ کو نظر آیا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اندر، اچھا ہی خواب ہے۔ آپ نے بھی کہا اچھا ہی خواب ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اگر واقعی ہمارے لیے ہماری غیر موجودگی میں کوئی دعا کرتا ہے یا ہمارے سامنے کرتا ہے تو بڑی برکت اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ مزید خواب میں اکثر میں اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جا رہی، میں چل رہا ہوں تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں بھاگ رہا ہوں تو مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے دو اسباب جو عموماً نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ تھکاوٹ کے بعد جب آپ سوتے ہیں تو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات انسان ذہنی طور پر بہت زیادہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، پراگندہ خیال ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کی کیفیات ہوتے ہیں، ایک کمپوزڈ پرسنالٹی کا مالک نہیں ہوتا، تو بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں پر ورک آؤٹ کریں، اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں، بالکل پرسکون رہنے کی کوشش کریں، اور سوتے وقت دیکھ لیں کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے، وضو کر لیں۔ وضو بھی تھکاوٹ میں کافی کمی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر ہمارے سونے کی کیفیت کیا ہے، ہمارا انوائرمنٹ اور ماحول کیا ہے، وہ جتنا زیادہ پرسکون اور اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی کیفیات کم ہوں گے۔ چونکہ آپ نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر ان دو چیزوں پر غور کریں تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آپ کے خوابوں پر بھی ہوگا۔ کوئی اس میں برائی والی بات نہیں ہے، نیچرل ہے، اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ مزید سنائیے۔ یہ اوپر کے دانت گر رہے ہیں اور میری ہتھیلی پہ، زمین پہ نہیں گر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے کسی والد صاحب کی طرف سے کسی رشتہ دار کو، لیکن دانتوں کا زمین پر نہ گرنا یہ پازیٹیو سائن ہوتا ہے، انشاءاللہ اسے چھٹکارا ملے گا۔ اگر آپ کے ددیال کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ان میں کوئی آزمائش میں ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا، لیکن ایونچولی وہ اپنی اس مصیبت سے یا آزمائش سے محفوظ رہنے میں کامیاب رہیں گے۔ مزید اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ میں اکثر جب بھی سوتا ہوں تو مجھے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جن سے میں نے شاید ایک آدھ بار کبھی ملاقات کی ہو، اور وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میری فیملی میں بھی ہیں، مطلب میرے اپنے پرسنل میٹروں میں بھی وہ ساتھ ہیں، تو ایسے چہرے مجھے اکثر نظر آتے ہیں۔ جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کا خواب میں نظر آنا ایک نیچرل عمل ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تعبیر کیا جائے۔ البتہ وہ جو نظر آتے ہیں وہ کس طور پر نظر آتے ہیں، ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوتی ہے، خواب میں آپ سے کیا انٹریکشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جو کہ آپ نے بیان نہیں کی۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، بہت پرانا خیال بھی صورت خواب میں نظر آتا ہے، لہٰذا ایک نیچرل عمل ہے، اس سے کوئی گھبرانے کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، ایک عمومی حالات سے متعلق چیز ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہتر فرمائے، اس میں کوئی ایسی مصیبت یا ٹینشن یا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مزید میں نے خواب میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو دیکھا، اور یہ اکثر و بیشتر میں یہ دیکھتا رہتا ہوں جب کسی پریشانی کے حالت میں ہوتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہے۔ کسی بھی شخص کا اپنے جامع شرائط پیر کو دیکھنا ہو، جیسا کہ آپ نے امیر علیہ سنت کی زیارت کی ہے، ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہوا کرتا ہے، اور مشکل میں، مصیبت میں پیر و مرشد کو بندہ یاد کرتا ہے، استغاثہ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کے بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے مدد بھی فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ تو ایک نیچرل چیز ہے، ایک ہمارا خوش عقیدگی کی بات ہے، ایک نظریے کی بات ہے، اٹیچمنٹ کی بات ہے، جو کہ ہمیں اپنے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، اپنے پیر و مرشد سے ہوا کرتی ہے۔ تو مشکل دنوں کے اندر پیر و مرشد کی زیارت یہ چونکہ ایک سعادت کی بات ہے، تو انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، جس بزرگ کی خواب میں زیارت کی جائے، اللہ پاک ان کی جو برکات ہیں وہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، بلکہ روزی نظر آئے تو کیا ہی بات ہے، اور اس کے شکرانے میں اب آپ کوشش بھی کریں کہ امیر علیہ سنت کو مزید کس طرح خوش کر سکتے ہیں، کس طرح دینی کام کر کے، نیک کاموں پر عمل کر کے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شمولیت اختیار کر کے، جو بھی اس طرح کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے کوشش کریں،
انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی کثرت سے امیر اہل سنت کو لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں. جہاں بھی جائیں دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, لوگوں سے یہاں ملاقات کرتے ہیں, تو ایک تعداد ہے, ان گنت ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا, یا ویسے ہی میں نے اپنی خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ان کی برکتیں مزید ہم پر عام فرمائے. مزید سنائیں. میرا خواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بظاہر کمزور دیکھنا لیکن ہوں طاقتور, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اب وہ کمزور کس طور پر دیکھا, جسمانی طور پر دیکھا یا کسی میٹر کے معاملے میں دیکھا یا بیماری کی حالت میں دیکھا, کچھ وضاحت نہیں ہے. اگر کمزور دیکھا ہے تو اچھا تو نہیں ہے. اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اور دعا کریں, اللہ پاک اس کی برائی سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. مزید عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو غار ثور میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے, ارشاد فرما دیں. غار ثور کی کوئی اسپیسیفک تعبیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے, البتہ ایک بہت ہی مبارک مقام ہے, اس کا دیکھنا یقیناً سعادت کی بات ہے. اور ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کی تمنا ہو وہاں جانے کی, کوشش کرتا ہو, خواہش رکھتا ہو, تو اللہ پاک نے اس مبارک مقام کی, وہ مقام کہ جس مقام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار کو نوازا. اور یہ غار ثور جو ہے وہ دنیا کے مشہور ترین اور مسلمانوں کے لیے تو ایک یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے, یہاں جانے کی تمنا بھی رکھتے ہیں, خواب میں بھی نظر آتی ہے. تو مقدس مقام کا دیکھنا اچھا ہے, بابرکت ہے, دعا بھی کریں, اللہ پاک حقیقت میں بھی آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے. مزید اگر کوئی شخص خواب میں بکری کا دودھ دھوتا ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ بہت مبارک ہے. اگر پریشان حال تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے پریشانی دور ہوگی, اور خاص طور پر اگر مال کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار تھا, مشکل کا شکار تھا, تو اللہ پاک کی رحمت سے وسعت نصیب ہوگی. دودھ کا دیکھنا ویسے ہی مبارک ہوتا ہے, اور بکری کا دودھ بھی برکت کی, رزق میں وسعت کی علامت ہے. اس کو دونا یعنی کہ دودھ کو حاصل کرنا ہے, تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ بہت اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اچھا خواب جب بھی دیکھیں اللہ پاک کا شکر ہمیں ضرور بجا لانا چاہیے. مزید اگر کوئی شخص خواب میں سانپ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا نہیں ہوتا, دشمن کی, برے شخص کی, نقصان پہنچانے والے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے بندہ دعا بھی کرے, اور ظاہری اسباب پہ بھی غور کرے کہ اگر کوئی ایسی جگہ رہتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے جان مال کے لیے رسکی ہو سکتا ہے, کچھ شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور وظائف وغیرہ بھی ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے گھر بار جان مال کی حفاظت کے لیے, انہیں بھی اختیار کرے, انشاءاللہ عز و جل بہتر رہے گا. لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بھی مصیبتوں سے, آزمائشوں سے بچنے کا ایک بہترین عمل ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ پاک سب کی خیر فرمائے, عافیتیں عطا فرمائے, ہر طرح کی زمین آسمانی آفات سے, دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اب جو ہے وہ ہمارے ویڈیو سوالات کا سیشن کمپلیٹ ہوا. آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آپ کے آڈیو کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا خواب ڈسکس کر رہے ہیں. جی کال چلائیے. سر میں باول نگر سے بول رہا ہوں, محمد دین قادری. کہ خواب میں میت کو روتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ جی خواب میں میت کو روتے ہوئے دیکھنا, اسد بھائی کیا کہیں گے؟ اگر دکھ اور تکلیف سے روتے ہوئے دیکھا ہے, جی یعنی کسی فوت شدہ کو اس طرح سے کہ کسی نے دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, صحیح, تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ فوت شدہ کے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اس کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے, پیاری کتاب ہے, ویسی ہونی چاہیے ہر گھر کے اندر نماز کے احکام. اس میں جو قضا نمازوں کا ایک رسالہ ہے, بکلیٹ ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل مل جائیں گی. بقیہ دعا بھی کریں اور ایصال ثواب کی کثرت بھی کریں. آڈیو کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں, لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سا خواب جو ہے نا بھیجا ہے. اگرچہ موسم تو شروع ہو گیا ہے لیکن انہوں نے دیکھا ہے, کہتے ہیں کہ خواب میں جو ہے وہ آم دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ بالکل موسم شروع ہو گیا ہے,
جی بعض جگہوں پر آ بھی چکے شروع ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل. اور لوگوں نے انتظار کافی کیا, آم آ ہی گیا. جی اللہ پاک کی زبردست نعمت ہے, اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. کیا شان ہے میرے رب عز و جل کی کہ ہر موسم کے حساب سے الگ پھل عطا فرمائے. سردیوں میں جو پھل ہیں وہ گرم اس کی تاثیر ہوا کرتے ہیں. گرمیوں کے پھلوں پر آپ غور کریں گے تو شیریں ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر پانی ہوگا. جیسے تربوز دیکھ لیں, خربوزہ دیکھ لیں. کیا بات ہے, اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں, اور اس نے اپنے مخلوق کے لیے ایک بہترین نعمت جو عطا فرمائی ان میں سے پھل. اور پھلوں میں بھی آم جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. واہ. اور کئی اعتبار سے واقعی اس کی خصوصیات بڑی لاجواب ہیں. بے شک. تو آم کا دیکھنا اچھا ہے, نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے اور رزق میں برکت کی علامت ہے. لیکن یہاں پر بھی اگر ایک شخص سونے سے پہلے آم کے بارے میں سوچتا سویا ہے یا پلاننگ کر رہا تھا کہ کل کہاں سے خریدوں گا, کیا خریدوں گا, تو ایسی کیفیت ہو تو پھر وہ ایک جنرل روزمرہ کی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے, پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جاتی. البتہ ویسے آم کا دیکھنا بہت اچھی تعبیر. ماشاءاللہ. بہت مزید آڈیو کال. جی آپ دیکھا ہے کہ رات کو میں سویا تھا, میرے نا دانت ٹوٹ گئے ہیں, تو جب میں نے اپنے منہ میں ہاتھ لگایا تو کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہے, لیکن تقریباً 10-11 کے قریب جو دانت ہیں نا وہ ٹوٹے ہیں. صحیح. دانت ٹوٹے ہوئے دیکھیں اچھا نہیں ہوتا. قریبی جو لوگ ہوتے ہیں بندے کے, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کو نقصان پہنچنے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. پھر اس میں ڈیٹیل ہے کہ اوپر کے دانت والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, والد اور والد کی طرف سے جو عزیز ہیں, جیسے چچا ہو گئے, دادا ہو گئے, تو ان کے متعلق ہوتا ہے. جو نیچے کے دانت ہوتے ہیں وہ والدہ کی جانب سے, والدہ ہو گئی, نانی ہو گئی, خالہ ہو گئی, ان کے طرف کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے, اور اگر کوئی واقعی مشکل میں ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں, جیسا کہ سام سے متعلق خواب بیان کیے جاتے ہیں, اسی طرح دانت کا ٹوٹنا ہے یا اور کوئی دکھ تکلیف مصیبت میں بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, تو کسی سے بیان نہ کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. صدقہ بہت زبردست ایک عمل ہے, انشاءاللہ نقصان سے اور آزمائش سے حفاظت رہے گی. صحیح. یہ ایک ہمارے ویورز ہیں, یہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ خواب کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن سننا اور اس دوران آنکھوں سے اشک جاری ہونا, جی اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. دیکھیے دونوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. قرآن کی تلاوت سننا یقیناً بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے, اور ذوق شوق کے ساتھ سننا کہ بندہ آبدیدہ ہو جائے, یہ بھی بڑی پازیٹیو علامت ہے. اس نیک کام پر توفیق الہی ملنے کی علامت ہے, اور خواب دیکھنے والے کی قرآن سے محبت کی بھی یہ دلیل ہے. البتہ بعض آیات کی جو تعبیر ہے وہ بعض آیات سے مختلف ہوتی ہے, انہوں نے بیان نہیں کیا, ورنہ جس طرح کی آیت جیسا مفہوم اس سے متعلق اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے. بعض صورتوں کی تعبیر جدا ہے, ایک تو ہے جنرل قرآن کا سننا, لیکن جیسے سورہ فاتحہ ہے فار ایگزامپل, اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ فاتحہ سنتا ہے اور وہ بیمار بھی ہے, صحیح, تو یہ شفا کی بھی علامت ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے, اور یہ پڑھ کے دم بھی کی جاتی ہے اور بہت اس کی برکتیں ہیں. تو اب اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. اسی طرح آیتوں کے مختلف ہونے سے, سورتوں کے مختلف ہونے سے اس کے جو مفاہیم ہیں تو تعبیر جدا ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جنرل جو بیان کیا ہے تو اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے اور قرآن سے مزید محبت بھی نصیب فرمائے. صحیح. ایک خواب انہوں نے ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ آب زمزم پینا اور بھرنا خواب کے اندر, یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. دعا کے قبول ہونے, مراد کے پورا ہونے, سبحان اللہ, اور بیمار کے لیے شفا کی یہ علامت ہے. واہ. ماء زمزم لما شربا لہو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زمزم شریف کا خواب میں پیتے ہوئے دیکھنا یا اس کا حاصل کرنا, یہ دو اس کی بنیادی تعبیریں ہیں. اب جیسے خواب دیکھنے والے کی کیفیت, اگر کوئی بہت بڑی ڈیزائر تھی, خواہش تھی جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے خواب دیکھنے والے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی. اور اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے کہ وہ زمزم شریف پیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے اس بیماری سے
شفا نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی فوت شدہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ خاص نہیں ہے اصل میں، اس حوالے سے عوام میں کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور کس طرح سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اصل میں جس شخص کے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، اس کو میں خواب میں دیکھ لوں. بعض لوگ تو بڑے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے خواب میں نظر ہی نہیں آیا، اور خاص طور پر اگر کوئی قریبی کو نظر نہ آئے اور کسی دور والے کو نظر آ جائے تو اچھا تجھے نظر نہیں آیا، نہیں مجھے نظر نہیں آیا، وہ بیچارہ خام خواہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک شخص کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ رہا تو ایک خیال ذہن میں رہتا ہے تو بندہ اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. دعا اور اصال ثواب جو ہے وہ کریں، بقیہ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. جی آڈیو کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی پر علی اتاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا اسد مدنی اتاری صاحب سے یہ سوال ہے. میں نے 2 خواب دیکھے ہیں جس میں ایک ہی بات نوٹ کی ہے کہ میری جو بچی ہے وہ خواب میں کھو جاتی ہے اور ملتی نہیں ہے ڈھونڈنے پر بھی، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی خواب میں بچی کھوتے ہوئے دیکھی. جی اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی واقعہ ایسا سنا ہوتا ہے کسی بچے سے متعلق اور بندے کی اپنی بھی اولاد ہے تو بندہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہے اور وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. صحیح. دوسرا خواب کے ذریعے بعض اوقات بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے کسی خاص ہونے والے نقصان کے بارے میں کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے اگر پریکاشنز نہ لیے گئے. اگر واقعی آپ کی بچی ہے اور کم عمر ہے جس کی حفاظت کرنے کی حاجت رہتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کی کوشش کریں، کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کریں کہ جو بچے کے لیے یا بچی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے. تو اس خواب کو بندہ انڈیکیشن کے طور پر لے اور بچے کے بارے میں مزید احتیاط سے کام لے، گھر میں آنے جانے کے حوالے سے، باہر آنے جانے کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. باقی گھبرانے کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں ہمیں ان کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. صحیح. اسی طریقے سے یہ ایک خواب میں کہتے ہیں کہ کوئی فوت شدہ بندہ جو بہت عزیز ہو جیسے والدہ محترمہ، وہ اگر خواب میں گلے لگائیں، محبت کا شفقت کا معاملہ کریں تو اس سے کیا مراد لیں گے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ نیچرل ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. والدہ تو ویسے ہی شفقت کی علامت ہے، ماں کے ساتھ بندہ ایک محبت بھرا انداز زندگی میں رکھتا ہے تو وہی چیز خواب میں نظر آئی تو کچھ خاص نہیں ہے، بس دعا کریں اگر واقعی والدہ فوت ہو چکی ہے. صحیح. اسی طریقے سے یہ ایک عابد علی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ بزرگوں کی خواب میں زیارت کرنا باعث برکت ہوا کرتا ہے اور ان کا کچھ عطا کرنا، کچھ دینا، یہ ان کا فیض ملنے، ان کی جانب سے بھلائی پہنچنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. صحیح. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا جیسے امیر سنت سے مرید ہے یا محب ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش امیر علیہ سنت میرے ساتھ ایسا محبت بھرا انداز اختیار فرمائے، مجھے موقع ملے ایسا، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بزرگوں سے فیضیاب ہونے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اسی طریقے سے یہ ایک ہمارے سہیل بھائی ہیں اور یہ میسج کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں مچھلی دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اللہ پاک کی جانب سے کسی نعمت کے ملنے کی دلیل ہے. اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو بیٹی کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی تنگ دست دیکھتا ہے، صحیح، پریشان حال ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو نعمت رزق کی شکل میں نصیب ہوگی اور اللہ پاک رزق میں جو تنگی ہے اس کو دور فرمائے گا. تو اس اعتبار سے بھی مچھلی کا دینا اچھا ہوتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہ کسی گھر میں موجود ہیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ گھر ان کا ہے یا کسی اور کا ہے. اس گھر میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں قبر موجود ہے اور ان کی والدہ ان کو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ قبر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جاؤ جا کر انہیں چوم لو اور ان سے برکت حاصل کر لو.
تو اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کو دیکھنا ہے خواب میں، اس کا کیا تعبیر ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ کچھ خاص نہیں، بے ربط سا ہے کہ گھر کے اندر ظاہر ہے کہ قبر نہیں ہوا کرتی، صحیح، اور خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ واقعات سنے ہوں، پڑھے ہوں، یا ویسے ماشاءاللہ بڑے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، تو کوئی خیال ہو سکتا ہے ذہن میں ہو، محبت کا، قرب کا ایک تعلق ہو، تو وہ خواب کی شکل میں نظر آ گیا ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا اسد بھائی، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو؟ سعادت مندی کی علامت ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی صفائی زبردست عبادت ہے، تو اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر تو نہیں، البتہ مسجد سے محبت، اللہ کے گھر سے الفت اور نیک کام پر قوت ملنے کی دلیل ہوا کرتی ہے، تو اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جس کا کام ہی مسجد کی خدمت کرنا ہے، خواہ وہ پیٹ کرتا ہے یا ویسے ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے روزمرہ کے معمولات سے متعلق ہو۔ صحیح۔ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے اور یہ کہتی ہیں کہ خود کو بیماری میں خواب میں مبتلا ہوتے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب میں جس بیماری میں بندہ اپنے آپ کو مبتلا دیکھے اسی بیماری ہی میں مبتلا ہوگا، البتہ اس بیماری سے بچنے کے جو اسباب ہیں انہیں ضروری اختیار کرے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بے احتیاطی کا شکار ہوں جو کسی بیماری کا باعث ہو سکتا ہو، اور خواب کے ذریعے ہمیں یہ تنبیہ کی جائے کہ بندہ احتیاط کرے ورنہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اسباب کے طور پر اپنے آپ کو کانشیس رکھے اور احتیاط کا پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اسلامی خواب بیان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں کفن دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فکر آخرت پر متنبع کرنا ہوتا ہے کہ بندہ موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے۔ قبر کی ایک تعبیر تو قید خانے سے بھی کی گئی کہ قبر جو ہے وہ قید کی علامت ہے۔ صحیح۔ خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے قید کا شکار ہو، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ یہ آخرت کی یاد دلانے پر متنبع کرنا بھی ہے، وہی کفن کے بعد۔ صحیح۔ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے اور یہ کہتی ہیں ہمارے کمرے میں شجرہ شریف لٹکا ہوا ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بے ربط سا ہے، شجرے سے خون کا ٹپکنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، توجہ نہ کریں اس کی طرف، بعض اوقات شیطان کے شعبدے کی وجہ سے بھی اس طرح کے پریشان کن آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ شجرہ پڑھتی ہیں تو پڑھتی رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتی رہیں، پریشان نہ ہو اس کی وجہ سے، بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اسد بھائی، چھوٹی عید تو گزر چکی ہے، اب بڑی عید کا انتظار ہے، تو اسی تعلق سے کچھ خواب میں نے دیکھا، کہتے ہیں خواب میں بکرے کی قربانی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، جانور کا ذبح ہونا اگر قربانی کے طور پر ہے تو پھر تو ایک روٹین کی چیز ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو ماحول کے اندر ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں تو جو رونق ہوتی ہے، آپ قربانی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، قربانی کے ماحول سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہی چیز خواب کی شکل میں بھی بندے کو نظر آتی رہتی ہے، تو ایک روٹین کی چیز ہے۔ اگر اپنی جانور کی قربانی کرتا ہوا بندہ دیکھتا ہے تو توفیق خیر ملنے کی اور اللہ کی عبادت پر قوت ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ایک خواب انہوں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں سیلاب دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سیلاب آزمائش ہوتی ہے اور مصیبت، تنگی، پریشانی، دشواری، اور بعض صورتوں میں کسی بڑے شخص سے واسطہ پڑنے اور معاملہ درپیش ہونے کی بھی دلیل ہوا کرتی ہے، تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ ان دنوں کے اپنے معاملات پر غور کرے۔ اگر کوئی بڑا کام کرنا تھا، کسی سے ملاقات کرنی تھی، کوئی ایسا انٹریکشن تھا، تو اس کے لیے کمر بستہ رہے اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پہ کرنے کی کوشش کرے۔ سیلاب ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزمائش کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ البتہ اس کا ایک اور پہلو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے خبریں ہمارے ہاں سننے میں آ رہی ہیں کہ بحیرہ عرب میں جو ہے وہ طوفان ہے، تو سیلاب ہے، تو بعض اوقات اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ سن کر ہم جب سوتے ہیں
تو وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی خبریں سنی تھی جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. بہرحال ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہر طرح کی آزمائش سے مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ ایک اور خواب ہمیں بھیجا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں جو وہ بیٹی کی پیدائش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ مبارک ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے. اور اگر گھر میں ولادت ہے تو یہ خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. ظاہر ہے کہ شادی شدہ کے لیے اولاد کا دیکھنا یہ ایک اشارہ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ اللہ پاک اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا. ماشاءاللہ. ایک اور خواب ہمیں بھیجا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے فون پر بات کر رہا ہوں. کیا بات، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اب اس کی تعبیر تو آپ ہی کے ہاتھ میں، آپ فون کریں اور اس خواب کو سچا کریں. سبحان اللہ. تو ایک تمنا ہوگی، ایک اہل محبت نے اگر خواب دیکھا ہے تو ظاہر ایک تمنا ہوتی ہے، مرید ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کاش یہ خواب سچا ہو جائے. ہائے ہائے کیا بات. ایک آڈیو کال کی طرف پڑھتے ہیں. جی میں نے خواب دیکھا، مسلسل دیکھ رہا ہوں، 2-3 سال ہو گئے ہیں. خواب میں میری بائک چوری ہو جاتی ہے. جی بائک چوری ہوتی ہے، روٹین کی چیز ہے، چوری ہوتی رہتی ہیں، کسی کی بائک تو کسی کی گاڑی. اگر واقعی آپ بائک چلاتے ہیں تو اس کی حفاظت کی مزید کوشش کریں. حفاظت کرتے ہوں گے لیکن مزید احتیاط سے کام لیں. کچھ صدقہ دے دیا کریں تاکہ اللہ پاک اگر اس طرح کی کوئی آزمائش ہے تو اس سے محفوظ فرمائے. اصل میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ وہ وظیفہ بھی اگر ارشاد فرما دیں کہ یا جلیلو 10 بار اگر اپنے سامان پر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اور کیا کہنا چاہیے، مجرب اس کو آپ کہیے کہ بہت ماشاءاللہ. ہاں جی، یعنی بہت مجھے تو اس پہ بڑا اعتماد ہے الحمدللہ. اور 10 مرتبہ پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی 7-8 سیکنڈ ہی لگتے ہیں. تو گاڑی ہو، کار ہے، موٹر بائک ہے یا کسی بھی طرح کا سامان ہے تو پڑھ کے پھونک دے یا جلیلو 10 مرتبہ. تو انشاءاللہ عز و جل وہ چیز چوری ہونے سے، جلنے سے، ڈوبنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اب گھر سے باہر جا رہے ہیں تو پڑھ کے آپ دروازے پہ پھونک دیں، انشاءاللہ پورے گھر کی حفاظت رہے. کسی بھی چیز پر آپ پھونک سکتے، جنرل ہے، لیکن جو چیزیں موویبل ہوتی ہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ زیادہ ہمارا گمان رہتا ہے. تو یہ وظیفہ جو ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیز کی حفاظت کے لیے جو بھی آپ اقدام کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اچھا ایک اور ہمیں خواب یہاں پر موصول ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں شور شرابہ دیکھنا، جنگ و جدال دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ماحول کے اندر اس طرح کی چیزیں بکثرت سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں. اور دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو ہم تک پہنچتا بھی رہتا ہے. تو بہت زیادہ خبروں کی کثرت جو ہے وہ بندے کو اس طرح کے خواب بھی دکھاتی ہے. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بلا ضرورت خبروں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے کسی جگہ سے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں معلومات رکھیں. لیکن یہ جو نیوز فیڈ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بندے کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتی ہے. اور اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسا میٹر نہیں ہے تو جنگ کا دیکھنا، فتنے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. جی آڈیو کال. خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے بچے کو آگ لگ گئی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی اسد بھائی. ظاہری اسباب پہ غور کر لے کہ گھر میں کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے. بعض اوقات ہماری کوتاہی کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ظاہری اسباب پہ غور کریں، اس کو بطور تنبیہ کے لے کہ خواب کے ذریعے مجھے تنبیہ کی گئی ہے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. صحیح. اچھا اسد بھائی، یہاں پر 2 خوابوں کو ہم لے لیتے ہیں. یہاں پر ایک تو انہوں نے دیکھا کہ گوشت دیکھا ہے اور بھنا ہوا گوشت دیکھا ہے. ایک تو اس کی تعبیر، اور اونٹ خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اونٹ جو ہے یہ سفر درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. جو خواب میں دیکھے کہ اونٹ پر سوار ہے تو وہ کہیں کا سفر اختیار کرے گا. بعض اوقات بہت پرانا کوئی ارادہ ہوتا ہے سفر کرنے کا اور بندہ کر نہیں پا رہا ہوتا. اگر ان دنوں میں یہ خواب دیکھ لیا
تو یوں سمجھیں کہ اس کو وہ سفر درپیش ہوگا، وہ سفر کے لیے جائے گا. اور حلال جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے، رزق کی علامت ہوتی ہے. لیکن ایک کچا گوشت اس کے مقابلے میں جو بھنا ہوا، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ برکت کی علامت ہے، یہ زیادہ رزق میں وسعت کی علامت ہے. تو حلال جانور کا گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا دیکھے تو اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے اور مال و اسباب میں اضافہ ہونے کا باعث ہوا کرتا ہے. جی ایک آڈیو کال. اور میں لاہور اچھرا کا رہنے والا ہوں. چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ میرے والد جیسے کام کر رہے ہیں نا اسی طرح کام کر رہے ہیں، اور میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ چہرہ جیسے وہ رونے والا چہرہ نہیں ہوتا اس طرح کا تھا. اور میں نے بات چیت کر رہا ہوں اور میں نے کہا ابا جان یہ نا میں نے احتیاط رکھے ہوئے تھے. تو وہ کیا کریں، ابو کہتے ہیں دوائی وغیرہ رہنے دو. میں دوائی کا پوچھ رہا، میں دوائی آپ کو لا دوں؟ تو وہ کہہ رہے تھے دوائی رہنے دو، میرے لیے نا صدقہ کر دیا کریں. تو میں 100 روپے اسی وقت نکال کے نا ابو کے صدقے کے لیے نکالتا ہوں. یہی خواب تھی. اس کے بعد مجھے جاگا ایسی ہے. جی والدہ اور والد دونوں انتقال کر گئے ہوں. جی خواب ہی میں جن کو انہوں نے دیکھا والد صاحب کو، تو دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے، ایصال ثواب کے لیے کہا ہے. عموماً والدین بڑی عمر میں جا کر انتقال کرتے ہیں تو اولاد ہے خدمت کر رہی ہوتی ہے، دوا بھی پیش کر رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ایک عام زندگی کا پارٹ آف لائف ہے. البتہ والد صاحب نے دعا ایصال ثواب کے لیے کہا ہے، نہ بھی کہتے تب بھی اولاد پر یہ حق ہے کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتی رہے. تو آپ دعا کریں، ایصال ثواب کریں. مردے کو اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری یہ ظاہری چیزیں نہیں پہنچتی. اب اس کی قبر میں کھانا نہیں پہنچے گا، اس کو ہم کوئی ظاہری روشنی کی چیز نہیں پہنچا سکتے. ان کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو دعا ہے اور کسی چیز کا ثواب ایصال کرنا ہے. دونوں ہی کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل کرنے والے کے لیے بھی باعث برکت اور جس کے لیے کیا جائے اس کے لیے بھی باعث رحمت ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوا. نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں. خوابوں کی تعبیر